سکے ہمارے لیے ہم دنیا سے چلے جائیں, اپنی اولاد کی طرف سے ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے رہیں. ہمیں اس کے لیے انویسٹ کرنا ہوگا, ایفرٹ کرنا ہوگا, پرسنل کاسٹ سمجھیں گے تو, پرسنل کمٹمنٹ کے ساتھ. اور یہ کام صرف کوئی 1.5-2 سال کا کورس کر کے نہیں ہو جاتا کہ بس ٹارگٹ یہ بنا لیا صرف کورس کر لوں. آفٹر دیٹ دین واٹ؟ خالی رمضان میں دورہ ترجمہ اٹینڈ کر لوں, بچوں کو سمر کلاسز کے اندر ڈال دوں, بچوں کو میں کسی ویکینڈ کلاسز میں ڈال دوں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا وہیں دامن جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں گے؟ اس کے بعد ویسے کے ویسے بیک ٹو اسکوائر ون؟ نہیں. پھر آگے مزید اس چیز کو جو ہم نے حاصل کیا ہے آگے پھیلانا اور اس کو بانٹنا اور اس کو عام کرنا اور ریسپیکٹیبل بنانا اور ایکسیپٹیبل بنانا ان چیزوں کو, اور برائیوں کو برا کہنا. آپ کو اگر لکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, لکھیے اخباروں میں آرٹیکلز لکھیے. آپ کے اندر اگر لینگویجز سیکھنے کی صلاحیت ہے, آپ جرمن سیکھیے, فرینچ سیکھیے, آپ چائنیز سیکھیے, تاکہ آپ اپنی کتاب کا علم دے سکیں, ساتھ ساتھ کتاب کا علم حاصل کیجئے. تعاون کس وقت کریں گے نیکیوں پر اور اچھائیوں کے اوپر؟ جب ہمیں نالج ہوگی واٹس گڈ واٹس بیڈ. تو پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے کریں گے؟ اگر آپ چائنیز کھانے کی کلاسز کسی کو دینا چاہتی ہیں تو پہلے خود سیکھیں گی تو آگے دیں گی نا. تو اٹینڈ کیجئے, علم حاصل کیجئے, پختہ علم انشاءاللہ تعالی, اور آگے پھر اس کو دیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ تعالی کرتے کرتے نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں اور کرتے کرتے گناہ بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نیکیاں آسان ہوں گی. کس سے مدد لو؟ واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ سے ڈرو, وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار, خون, سور کا گوشت, لحم الخنزیر, وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو, سوائے اس کے جسے تم زندہ پا کر ذبح کر لو, اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. ذکر کیا جا رہا ہے کچھ حرام چیزوں کا, کچھ ایسے گوشت جو کہ حرام ہیں. اللہ کا نام لیا گیا, ویری گڈ, لیکن اگر طریقہ مرنے کا جانور کا شریعت کے مطابق نہیں ہے, یعنی کہ ذبیحہ وہ نہیں ہے, اگر اللہ کا نام بھی لیا گیا تب بھی وہ حلال نہ ہوگا. اس لیے کہ جس طریقے سے وہ مرا ہے جانور, جس طریقے سے اس جانور کی جان گئی ہے, وہ طریقہ شریعت کے مطابق نہ تھا, ورنہ یہاں اللہ کو اتنی لمبی لسٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. اور ایک میجر کنفیوژن ہے آج, چونکہ دیکھیے باؤنڈریز بہرحال میلٹ ہو رہی ہیں, ٹریولنگ بڑھ رہی ہے, دنیا گلوبل ولیج بن رہی ہے. باہر کے ملکوں میں جہاں پہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہاں آنا جانا بہت ہے, وہاں کے گوشت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ جو بازاروں میں ملتا ہے جس کو کہ جھٹکا کہا جاتا ہے, یہ حلال ہے کہ نہیں. کہتے ہیں نہیں, دیکھیے یہ بھی تو کرسچنز ہیں, کرسچنز ہوں یا مسلم ہوں یا جیوز ہوں, اگر یہ سلاٹر کر رہے ہیں ویری گڈ, ان کا سلاٹر جائز ہے ہمارے لیے. لیکن اگر کرسچن ہے, مسلم ہے یا جیو ہے, اگر اس نے طریقہ درست اختیار نہیں کیا تو خالی مسلم, کرسچن یا جیو ہونے کی وجہ سے وہ گوشت حلال نہیں ہو جائے گا. طریقہ بھی درست ہونا چاہیے. آپ جاتی ہیں مرغی خریدنے کے لیے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے مرغی کی گردن ذبح کرتا ہے, وہ کاٹتا ہے نا, ذبیحہ کرتا ہے نا, ذبیحہ. اب اگر وہ ہے, سپوزنگ آپ نیچے کھڑی ہیں, اوپر سے دکان والا اوپر بیٹھا ہے 5th فلور کے اوپر, آپ نے کہا مرغی دے دو, اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر, پھٹ نیچے مرغی پھینک دی, مر گئی. کھائیں گی آپ؟ کیوں؟ مسلمان نہیں ہے پھینکنے والا, بسم اللہ نہیں کہا پھینکنے والے نے. واٹس دا پرابلم؟ طریقہ غلط ہے نا. جس طریقے سے بیچاری مرغی مری وہ طریقہ غلط ہے, تو اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ, نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. پانسے یعنی توہم پرستی کی طرف اشارہ ہے. قسمت کا حال معلوم کرنا, طوطے سے فال نکلوانا, اتنے عالم فاضل طوطے ہو گئے. یا اوریکل آف ڈیلفی کا آپ نے سنا ہوگا, ہاروسکوپس, ٹیرٹ لیوز یا ٹی لیو ریڈنگ, چائے کی پتیاں بتا رہی ہیں تم کیسے ہو, کافی کا جھاگ بتا رہا ہے تم کیسے ہو. مختلف چیزوں سے قسمت کا حال معلوم کرنا, یہ سب انسان کے اندر کمزوری پیدا کرنے والی چیزیں. سپرسٹیشنز انسان کو کمزور کر دیتی ہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس پر تھوڑی سی بات کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مضمون یہ بیان کیا ہے کہ جو کسی عراف یعنی نجومی یا کاہن کی بات پر یقین کرتا ہے 40 دن کی اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. یعنی کہ اللہ اتنا خفا ہو جاتا ہے کہ 40 دن کے سجدے اللہ قبول نہیں کر رہا, اتنا خفا ہے اللہ. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں انہوں نے میری لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کر دیا. اسلام ہمارا وہمی مزاج نہیں بنانا چاہتا,
نرو اسٹرانگ ہو، تم حقیقت کا علم حاصل کرو. توہم پرستی اچھی چیز نہیں ہے، اور توہم پرستی کی وجہ سے انسانوں کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے، انسان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے. فرمایا ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں. آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا تم ان سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا. اللہ تعالی ہم کو مسلمز بائی برتھ اور مسلمز بائی چوائس بنائے. اللہ ہم کو بورن اگین مسلمز بنا دے. ہم بورن مسلمز تو ہیں، اللہ کرے کہ ہم خود شعور سے فیصلہ کریں، شعوری طور پہ مسلمان ہونے کا ہم فیصلہ کریں. آگے فرمایا لہٰذا جو حلال حرام کی قیود تم پر قائد ہیں یعنی ان کی پابندی کرو. دیکھیے سورہ جو مائدہ ہے یہ بالکل اینڈ کی طرف نازل ہوئی، اور جو اس میں حرام ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جو اس میں حلال ہے وہ ہمیشہ کے لیے حلال ہے. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہے. دیکھیے پچھلے مذاہب کا مزاج کیا تھا؟ سخت مزاج یہ تھا کہ تھوڑی سی چیزیں حلال ہیں، زیادہ تر حرام ہے. دنیا کی زندگی مشکل، دنیا کی لذتیں مشکل، شادی بیاہ حرام، ٹھنڈا پانی نہیں پی سکتے، اپنی مرضی کے لباس اپنی مرضی کے رنگ نہیں پہن سکتے. تو ان کو خیال یہی تھا کہ شاید اسلام بھی ایسا ہی دین ہے. تو کہا کہ بتائیں کیا کیا حلال. جواب کتنا پیارا دیا گیا، قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. گو اینڈ انجوائے. اللہ چاہتا ہے ہم کھائیں پیئیں خوش رہیں. بلا وجہ جب حلال کو حرام کیا جاتا ہے زندگی میں خشکی آ جاتی ہے. کھاؤ اور پیو، ہیو فن، دہی بڑے کھاؤ، چٹنی کھاؤ، تم چاٹ بناؤ، تم چھولے کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں. کوئی پکوڑے کھانا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے. تو بلا وجہ جھوٹے قسم کی دینداری کے مظاہرے نہ کرو. اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر کے نفس کی کشتی کا یہ مقام نہیں ہے. ہاں جہاں اللہ کی حدیں آ جائیں وہاں رک جاؤ. اور کھانا پینا دیکھیں انسان کی زندگی میں خوشی پیدا کرتا ہے نا، ریلیکس کرتا ہے. ورنہ بلا وجہ زندگی ڈرائی ہو جائے، خشک ہو جائے، ہمارے مزاج بھی خشک ہو جائیں، ہم بھی منہ بسور کر بیٹھے رہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں مسکراتے ہیں، اس کے بعد اب ہم بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ بھی خوش ہوتا ہے الحمدللہ. پھر فرمایا اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو. اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. کون سا کھانا؟ یعنی کہ جو ہمارے کرائٹیرین کے اوپر پورا اتر رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ تمہاری میز پر تو سور حرام ہے اور ان کے ہاں اگر پوک چاپس رکھیں تو تم جا کے خوشی خوشی کھانا شروع کر دو. یہ مطلب نہیں کہ تمہارے لیے جو حلال ہے تمہارے دسترخوان پر، ان کے دسترخوان پہ وہ چیزیں ہیں تو تمہارے لیے حلال. وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے. اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرنے لگو. یعنی جوز اور کرسچن کی خواتین سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں. بتا دیا کس مقصد سے کرو، ان کو گھر میں بسانے کے لیے. چاہے مسلمان عورت سے نکاح کر رہے ہو یا نان مسلم سے، دیکھو کہ شریف عورت ہے، مومنہ عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزوں کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے. حسن دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، دین. تو تم دین دیکھ کر شادی کرو. بہترین چیز یہی ہے. اگر تم کو اپنی آخرت کی فکر ہوگی، اگر تم کو یہ فکر ہوگی کہ کس زمین میں تم اپنا بیج ڈال رہے ہو، تو تم اچھی بیوی لے کر آؤ گے، تم نیک بیوی لے کر آؤ گے. اس کی اجازت دے دی گئی ہے اور یہ بتا دیا کہ ان کی حفاظت کرنا. تم گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے تم شادیاں مت کر لینا وہاں جہاں کے لڑکیوں سے.
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کر دیا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا، خاسرین، ریئل لوزر وہی ہوگا۔ اب کچھ وضو کے بارے میں آیات آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو، جنابت یعنی میجر امپیورٹی ہے، مینسز ہے یا نفاس ہے، بچہ ہونے کے بعد غسل لینا ہے، پیریڈز ختم ہو گئے ہیں، یا شوہر بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے، یا کوئی اور جو کہ حدث اکبر جن کو کہا جاتا ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت یعنی کال آف نیچر کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا، اشارہ ہے شوہر بیوی کے خاص تعلق کی طرف، اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ یعنی یہاں پر کچھ پاکی ناپاکی کے احکامات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پاکی ناپاکی کے احکامات کا علم حاصل کرنا فرض میں سے ہے، ہر انڈیویجول کے اوپر یہ چیز فرض ہے، تو ہمیں اس کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت کی قبولیت پاکی کے اوپر ہے۔ اگر وضو ہی نہ ہوا تو نماز ہی قبول نہ ہوگی، اس لیے کہ پاکی کو، وضو کو نماز کی کنجی کہا گیا ہے۔ اور کنجی دیکھیں، چابی کی جو ہوتی ہے کتنی سٹرکچرڈ ہوتی ہے نا، تو وضو کا طریقہ بڑا سٹرکچرڈ ہے، ہم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، ہم اس میں زیادہ ریلیکس ایٹیٹیوڈ نہیں کر سکتے، اور کیا حرج بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں نیل پالش لگا کے میں اس کے بعد اگر وضو کر رہی ہوں اور ناخنوں پر اگر پانی نہیں لگا تو کیا حرج ہے۔ کہتے ہیں اللہ اتنا پیٹی نہیں ہے، اللہ اتنی چیزوں پر عذاب نہیں دیتا۔ دیکھیں، پیٹی اور نہ پیٹی ہونے کی بات نہیں ہے، بات امپورٹنس کی ہے، اور دوسری بات علم کی ہے۔ آپ الحمدللہ شہر کی خاتون ہیں، پڑھی لکھی ہیں، آپ کو 35 فون نمبر ہے نا، 358 میں اور 538 کا فرق آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، کتنا فرق ہے۔ کنیکشن جڑے گا اگر آپ نے اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ ایک گاؤں کا بیچارہ بندہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 35 کہو کہ 53 کہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہم ہنسیں گے نہیں اس کے اوپر، ہم کہیں گے کنیکشن ہی نہیں جڑے گا تمہارا۔ تو بات یہ ہے، وائرز لگے ہیں، یہ جو ہم بتیاں روشن دیکھ رہے ہیں، ہر وائر اپنی جگہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو بلب روشن ہوا۔ تو کنیکشن ہیز ٹو بی پرفیکٹ، اٹ ہیز ٹو بی رائٹ، اور وہ کنیکشن عبادات کے ذریعے بنتا ہے اللہ سے، پاکی کے تھرو، وضو کے تھرو۔ تو وضو کے بارے میں ہم ذرا کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں، ہم لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ نہ کریں، اور نہ اس میں کوئی پیٹینس کی بات ہے۔ امپورٹنٹ چیز کو ہم ضرور امپورٹنٹ سمجھیں۔ ساتھ ہی فرما دیا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر زندگی تنگ کرنا نہیں چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ مٹی کے اندر اتنے بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں، یہ تو بہت ہیلتھ دینے والی چیز ہے۔ شاید آپ نے دیکھا ہو پرانے زمانے میں کہ مٹی سے برتن مانجے جاتے تھے، کوئی ڈٹرجنٹ وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ ڈٹرجنٹ وغیرہ کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کیمیکلز اتنے زیادہ پانی میں یا مٹی میں شامل ہو رہے ہیں، اس سے ایک اور جو ہے انوائرمنٹل پولوشن کا پرابلم کریٹ ہو رہا ہے۔ مٹی سے یا راکھ سے دیکھیں، اگر رگڑ کر برتنوں کو چمکایا جائے، دیگچوں کو، تو دیکھیں کیا شکل نکلتی ہے ان کی۔ تو مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو مت بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا وہ قول سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی اطاعت میں سب سے بڑا امپیڈمنٹ لوگوں کا خوف۔ اللہ سے ڈرو، بی گاڈ کانشیس، بی سیلف کانفیڈنٹ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر، غور سے سنیں نا، اللہ کی خاطر، کسی اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ جسٹس فار آل۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون،
جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انصاف شروع کیجیے. اپنے گھر میں نوکر رکھے ہیں, جتنا وہ کام کر رہے ہیں انصاف کے عدل کے مطابق تنخواہ دے رہے ہیں ہم ان کو. اگر وہ آپ کی کھڑکیاں بھی صاف کرتے ہیں اور آپ کی گاڑی بھی چلاتے ہیں اور رات کو کبھی رک بھی جاتے ہیں اور چوکیداری بھی کرتے ہیں, کیا فخر سے کہتے ہیں کہ میرا ڈرائیور تو اتنے سارے کام کرتا ہے, میں تو 5000 دیتی ہوں. اگلی خاتون کہتی ہے اللہ یہ کتنی عقل مند ہے, میں کتنی بے وقوف کہ میں تو 10,000 تنخواہ دے رہی ہوں. عدل کیا ہے بتائیے؟ تبھی تو باہر کے ملکوں میں منیمم ویجز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے. تو ایکسپلائٹیشن آف لیبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ظلم ہی تو ہے. ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عدل, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں راستی, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عہد پیمان کا خیال رکھنا اور جھوٹ سے بچنا. برتھ سرٹیفکیٹ جھوٹے بنوا لینا اچھی بات ہے, ناانصافی کر لی نا. اپنے بچے کو داخلہ دلانا ہے اور ٹیچر نے کہا یا خود ہی خیال آیا چلو یہ تو اوور ایج ہو گیا تو میں ایک اور برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیتی ہوں. اب وہ بچہ جو 1 سال بڑا ہے باقی کلاس والوں سے, اس کو تو ایک ایج حاصل ہو گیا ہر چیز میں. کیا یہ انصاف ہے؟ جھوٹ کے ساتھ کیسے انصاف آئے گا؟ دھوکہ دہی کے ساتھ انصاف کیسے آئے گا؟ وعدہ خلافی کے ساتھ عدل کیسے قائم ہوگا؟ اور ہم کو تو اللہ نے کہا کہ اللہ واسطے کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ. اتنا بڑا آنر, کسی قوم کی دشمنی تم کو اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ذاتی کرنے لگو. تمہیں تو ہر حال میں انصاف کرنا ہے, انصاف قائم کرنے والا بننا ہے. اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہم آپس میں عدل نہیں کرتے, رشتوں کو رشتوں کا حق نہیں دیتے, پیسے کے معاملے میں عدل نہیں کرتے, وراثت نہیں دیتے, مہر نہیں دیتے, پھر ہم روتے ہیں کہ دنیا والے ہمارے ساتھ عدل نہیں کر رہے. ہم نے کون سا عدل کیا آپس میں اپنے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ کہاں عدل کیا؟ ہم نے کہاں کھپایا اپنے آپ کو اتنا اللہ کے لیے جتنا ہمیں کھپانا چاہیے تھا؟ اور ہم نے دنیا کو کہاں دنیا کے مقام پر رکھا؟ تو خود ہی عدل نہیں کیا. جو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہو وہ دوسروں کے ساتھ کیا عدل کرے گا؟ کہتے ہیں نا فزیشین ہیل تھائی سیلف. اپنے آپ کو ٹھیک کرو, اپنے آپ سے عدل کا آغاز کیجئے. گیو یور سیلف یور ڈیو. اور میرا ڈیو کیا ہے میرے اپنے اوپر کہ میں اللہ کی بندی بنوں. میرا یہ ڈیو ہے, میرا یہ حق ہے, میرے جسم کا حق ہے میرے اوپر کہ میں اپنے جسم کو آگ سے بچاؤں. اور میں نے اگر اپنے آپ کے ساتھ عدل انصاف رحم نہیں کیا تو میں دوسروں سے کیا توقع رکھتی ہوں کہ وہ یہ کام کریں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور ان کو بڑا اجر ملے گا. رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں وہ تو دوزخ میں جانے والے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا, جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوئی سازش کی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر لیا. پہلے بھی ہم نے بات یہ کی تھی کہ ڈیمیج کنٹرول اللہ کر لیتا ہے اگر نیت میں خلوص ہے. اگر اللہ کے ساتھ سنسیئر ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت سی ہماری غلطیوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ بہت ساری سازشوں وغیرہ کے شر سے بھی ہم کو بچا لیتا ہے. اللہ کی مدد صرف انبیاء کے ساتھ مختص مخصوص اسپیشل نہیں تھی. جو آج انبیاء کا مشن لے کر کھڑا ہوگا اللہ کی مدد انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہوگی. واتقوا اللہ. ہاں شرط کیا ہے؟ بی گاڈ کانشیس. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایمان رکھنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے. اب دیکھیے اللہ کا کام کرنے والوں کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تمہارے دل میں امنگ اٹھی ہے, تم کو بھی دین پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالنے کا شوق ہو رہا ہے. پہلی شرط تقوی, پھر آرگنائزیشن. بی آرگنائزڈ, بی ڈسپلنڈ. ہم تقوی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ تقوی کا مطلب بے ڈھنگا پن, ہڑبنگا پن. اللہ توکل کا مطلب ہم نے کاہلی لے لیا کہ جی بس اللہ پہ توکل کر لیا, اللہ ہی کرے گا. نہیں, بہت ویل آرگنائزڈ ہونے کی ضرورت ہے, بڑی اسٹرانگ ایڈمنسٹریشن ہونے کی ضرورت ہے. اور اچھی ایڈمنسٹریشن کسی بھی کام کی بیک بون ہوتی ہے. جو بیک آفس کام ہوتے ہیں وہ خود بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو بہت اچھی ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے, منظم ہونا چاہیے, آرگنائزڈ ہونا چاہیے, ڈسپلنڈ ہونا چاہیے, ٹائم مینج کرنا آنا چاہیے, ریسورس ایلوکیشن ہونی چاہیے. تو 12 نقیب مقرر کیے. ڈسپلن دیکھ رہی ہیں آپ, آرگنائزیشن دیکھ رہی ہیں, اللہ میں بہت کچھ سکھاتا ہے.
وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے. ڈونیشن لینے والے نہیں، ڈونیشن دینے والے بھی بنو. صرف دوسروں کا کام نہیں ہے دینا، تم بھی کنٹریبیوٹ کرو، تم بھی اللہ کو دو. پیسہ نہیں ہے وقت لگا دو، وقت نہیں ہے کوئی ٹیلنٹ لگا دو. آج تو گھر بیٹھے بھی کتنا کام ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا میں ہم دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. جس کو اللہ نے صلاحیت ٹیلنٹ دی ہے لگائے آ کر. 50,000 تنخواہ کہیں مل رہی ہو دوڑے ہوئے ہم جائیں، 50 لاکھ تنخواہ مل رہی ہو ہم تو شاید گھر ہی نہ آئیں، 10 بجے تک بیٹھے رہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا اجر دنیا میں نظر نہیں آتا. شاید اس لیے انسینٹیو نہیں رہا دین کے لیے آنا، دین کے لیے آرگنائز ہونا اور دین کو پروفیشنل لیول کے اوپر مشنری زیل کے ساتھ کرنا. اگر آپ دیکھیں کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، اگر اللہ یہ دکھا دیتا کہ جو نکلتا ہے گھر سے اور دین کے کام کے لیے کسی انسٹیٹیوٹ جاتا ہے، کسی جگہ جاتا ہے، مسجد نماز پڑھنے جاتا ہے، ہر قدم کے نیچے 100 روپے کا نوٹ برآمد ہوتا جاتا ہے، تو رش دیکھتی ہیں ذرا. اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتا کہ جو حجاب کرے گی اللہ تعالیٰ اس کے سر پر ڈائمنڈ کا تاج رکھ دے گا، تو آپ حجابیز دیکھتے. لیکن اللہ کے اس بینک میں جمع ہو رہا ہے نا، ہمیں نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوا. یؤمنون بالغیب، وہ یہ دین کے لیے کھپا سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ میرا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ مجھ کو دے گا. پکا یقین، پختہ یقین اس بات کے اوپر. اور اللہ کو قرض حسن دے تو کیا ہوگا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، یقین رکھو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی، کفر کیا؟ نہ خود مانا، نہ دوسروں تک پہنچایا، نہ اس کو قابل عزت یا کوئی کرنے کا کام سمجھا، نہ اس کی اہمیت کو، نہ اس کی امپورٹنس کو، نہ اس کی ارجنسی کو محسوس کیا اور پیٹھ دکھا کر چلے گئے. سوچ لیا کہ یہ کام ہے نا کوئی نہ کوئی کر لے گا. ایوریبڈی تھاٹ somebody would do it، اور کیا کس نے وہ کام؟ nobody نے. nobody did it. یہ آج دین بیچارے کا یہی حال ہے. یتیم ہے، غریب ہے. یتیموں کی خدمت کتنا بڑا کام ہے. حال ہی نے کہا کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں غریب الغربا ہے. اور دیکھیے کسی کو اپنائیت کسی سے ہوتی ہے نا، آپ کا بچہ ہے اور وہ نیچے زمین پر گر پڑا ہے اور کوئی اس کو لاتے مار رہا ہے، آپ کا دل خون ہو جائے گا کہ نہیں؟ آپ صوفے پر بیٹھ کے آپ تبصرے کریں گی، ہائے دیکھو میرا بچہ بیچارہ، ہائے دیکھو کیسے مار رہے ہیں، او تم جو راستہ چل رہے ہو پلیز تم ذرا میرے بچے کو بچاؤ. ایسے کریں گے ہم نہ دائیں دیکھیں گے نہ بائیں دیکھیں گے، ہم دوڑیں گے ریفلیکسولی. محبت جو ہے ہم کو ایسا ایک انسینٹیو دے گی کہ ہم دوڑ کے اٹھائیں گے، ہم سب کو بچائیں گے، ہم چوٹ کھا لیں گے، ہم بچے کو بچائیں گے. اگر ہم اسلام سے محبت ہے تو پھر ہم دیکھ لیں ہمارا رویہ ہے. وی کین بی آور اون بیسٹ جج. آپ مجھ کو نہیں جج کر سکتی اور نہ میرا کوئی ارادہ ہے آپ کو جج کرنے کا. خود جج کریں اور پھر اللہ کافی ہے، کفا باللہ حسیبا، اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل، اور اس کے بعد بھی جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی در حقیقت اس نے تو سیدھا راستہ گم کر دیا. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. اللہ کی رحمت کا دروازہ یہ اللہ کا کلام. الرحمن علم القرآن، و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. خود جج کر لیں اللہ کی رحمت کے کتنے قریب ہیں. جتنا قرآن سنت پر عمل ہے اتنی اللہ کی رحمت قریب ہے. جتنا قرآن سنت سے دوری کا معاملہ ہے اتنی اللہ کی رحمت دور ہے. دیکھیے بات کڑوی ہے، الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن بات سچی ہے، حقیقت ہے. اب جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر اور بھی کیا سزا ملتی ہے. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، اثر بھی نہیں ہوتا. قرآن سن کے ہنسی آنے لگتی ہے. اٹ ساؤنڈز ویری فنی، اٹ ساؤنڈز ویری اسٹرینج، ساؤنڈز ویری امپریکٹیکل، ویری میڈیویل، ویری آرتھوڈاکس. شرمندگی ہوتی ہے، امبیرسمنٹ ہوتی ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے. یہ ہے دلوں کی سختی، بس نہیں چلتا، کہاں بھاگ جائیں، بوریت، نیند، بیزاری، یہ تمام چیزیں، یہ دل کی سختی کی علامتیں. ہر چیز کی محبت دل میں ہوگی سوائے اللہ کے.
ہر چیز سن کر رونا آئے گا, ہر لو سٹوری پر رونا آئے گا. 10 دفعہ پڑھیں گے لو سٹوری اور 10 دفعہ